ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں عادت کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں سے جو جمع کا ٹاپک رہ گیا ہے وہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو کہا تھا کہ عربی زبان میں واحد ایک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مثنیٰ دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جمع تین یا تین سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے ہم جمع کا ٹاپک پڑھیں گے، یعنی جس میں تین یا تین سے زیادہ کی بات ہو۔ جمع یعنی جس میں تین یا تین سے زیادہ کی بات ہو، جمع کہلاتا ہے۔ پھر اس کی دو اقسام ہیں، عربی زبان میں جمع کی دو اقسام ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ آج ہم جمع سالم کے بارے میں پڑھیں گے، تو رہی جمع مکسر کی بات تو پھر وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو جمع سالم کیا ہوتا ہے؟ جمع سالم جمع کی وہ قسم ہے جس کی شروع میں واحد اسم اپنی اصل حالت میں صحیح و سالم موجود رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو سالم کیا ہوتا ہے؟ سالم کو سمجھ لیجئے، جو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ ہو، پورا کا پورا ہو۔ یعنی کیسے؟ اگر آپ کو میں مثال دوں، جیسے کتاب۔ اب کتاب واحد ہے، تو جب اس کی جمع بنائیں گے تو واحد اس میں محفوظ رہے گا۔ اب جیسے دیکھیں، کاف تا الف اور با ہے، لیکن جب اس کو جمع میں کنورٹ کریں گے تو یا اور نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے، پیچھے کاف تا الف اور با ویسا کہ ویسا واحد موجود ہے، یعنی جمع سالم بناتے ہوئے اس کا واحد نہیں ٹوٹا، بلکہ اپنی اصل حالت میں یہ موجود ہے، محفوظ ہے یہ۔ اب دوسری مثال اگر ہم لیں، کافر، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ کافروں۔ کافروں میں جو ہے واو اور نون غنہ کا اضافہ ہو گیا ہے، پیچھے کافر جو ہے وہ صحیح سالم موجود ہے، یعنی اس کا واحد نہیں ٹوٹا جمع بناتے ہوئے، بلکہ وہ اصلی حالت میں موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اب جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے جمع سالم کو سمجھ لیا تو جمع مکسر آپ کے لیے سمجھنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ جمع مکسر جمع کی وہ قسم ہے کہ جس کی شروع میں واحد اسم اپنی اصلی حالت میں صحیح و سالم نہیں رہتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ جمع سالم جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہتا ہے، لیکن جمع مکسر اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہتا۔ اس کی اگر آپ کو میں مثال دوں تو مکسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، بروکن۔ مثال کے طور پر یہاں پر کتاب ہے، کتابوں کی جو دوسری جمع ہے اس کو کتب بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کتاب واحد ہے، لیکن جب اس کی ہم نے جمع بنائی تو یہ ٹوٹ گیا، یعنی الف جو ہے وہ الف اس میں ٹوٹ گیا۔ کاف تا اور الف با تھا واحد میں، لیکن جب اس کی ہم نے جمع بنائی تو اس میں الف ٹوٹ گیا، کاف تا با ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہا، یہ ٹوٹ گیا۔ اس طریقے سے اگر ہم کافر کی مثال لیں، کافر کی جو دوسری جمع ہے اس کو کفار بھی کہا جاتا ہے، کافروں بھی کہا جاتا ہے، کفار بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیسے ٹوٹا؟ اب کاف الف فا را تھا، جمع میں اس کو جب کنورٹ کیا تو یہ اس کا الف یہاں پر ٹوٹ گیا، کاف فا، یعنی کاف الف تھا اور کاف فا اور الف اور را آ گیا، اس میں الف کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ جمع مکسر، یعنی وہ جمع جو اپنی اصلی حالت میں، یعنی جب اس کو واحد سے جمع بناتے ہیں تو واحد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہتا، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جمع سالم کے بارے میں پڑھیں گے، اور رہی پھر جمع مکسر کی بات تو پھر وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو جمع سالم بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع سالم بنانے کا طریقہ جو ہوگا وہ مذکر اور مؤنث دونوں میں الگ ہے۔ اس سے پہلے والی کلاس میں جو ہم نے کہا تھا کہ واحد سے جو مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں شرط یہ رکھی تھی کہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے سیم طریقہ ہوتا ہے، ایک جیسے طریقہ ہوتا ہے، لیکن جمع سالم بنانے کا جو طریقہ ہے اس میں وہ مذکر و مؤنث دونوں میں الگ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم جمع مؤنث سالم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب جمع سالم جو ہے وہ صفات سے بنتی ہے۔ صفات کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کافر ہونا، مسلمان ہونا، منافق ہونا، خوبصورت، بدصورت، اچھا ہونا، عابد ہونا، صالح ہونا، نیک، مشرک وغیرہ۔ جمع سالم چیزوں سے نہیں بنتی، جیسے قلم، کتاب، بیت، مفتاح وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے پھر جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ حالت رفع میں کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو پیش دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو پیش دینا ہے، جیسے کہ مسلمن، مسلمن کے میم کے اوپر جو دو پیش ہے، دو پیش کو ہٹا کر ہم پیش لگا دیں گے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ واو ساکن اور نون زبر کا اضافہ کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ واو اور نون کا بھی اضافہ کرنا ہے،
جیسے کہ مسلموں سے مسلمون، مسلمون تھا تو دو پیش ہٹا دیا تو مسلموں ہو گیا، اور اس کے ساتھ واو نون کا بھی اضافہ کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا مسلمون۔ تو جمع مذکر سالم جو حالت رفع بنانے کا طریقہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے وَوَصَّىٰ بِهَا، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب بھی، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لی، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن تو پس ہرگز نہ مرنا، الا سوائے انتم مگر تم مسلمون مسلمان۔ اب اس مثال میں دیکھیں، اب یہ مسلمون کیا ہے، جمع مذکر سالم ہے۔ جس طرح کہ دوسری مثال دیکھیں مشرکن، مشرکن کے اوپر کیا ہے دو پیش ہے، اب دو پیش کو ہٹا کے پیش لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا مشرکو، اور اسی کے ساتھ واو نون کا بھی اضافہ کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا مشرکن سے مشرکون۔ اسی طریقے سے کافرن بنائیں، کافرن کے را کے اوپر جو ہے دو پیش ہٹا دیں گے، پیش کے ساتھ واو نون کا اضافہ بھی کر دیں گے تو کیا بن جائے گا کافرون۔ اسی طریقے سے صالحن، صالحن سے صالحون، ظالمن سے ظالمون۔ اب جمع مذکر سالم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ حالت نصب اور حالت جر میں وہ تقریباً سیم ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، واحد مذکر اسم کے آخری حرف کو زیر دینا ہے، جیسے مسلمن ہے یہ حالت نصب میں ہے تو مسلمن ہے تو کیا ہو جائے گا مسلمن سے مسلمے، یعنی یہاں پر اعراب چینج ہو رہا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا دو زبر کو ہٹا کے زیر لگا دیں گے، اور دوسرا کیا ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ یا ساکن و نون زبر کا اضافہ کر دیں گے، جیسے مسلمین مسلم میں تھا تو اس کے ساتھ یا و نون کا بھی اضافہ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا مسلمین، تو مسلمن سے مسلمین۔ اس طریقے سے اگر مسلمن ہے تو مسلمے ہو جائے گا، اور مسلمے کے ساتھ بھی یا و نون کا اضافہ کر دیں گے تو مسلمین بن جائے گا، مسلمن سے مسلمین، مسلمن سے مسلمین۔ اب یہاں پر اعراب چینج ہوا ہے تو اعراب کی ڈیفینیشن کیا تھی، معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی آخری حالت کی تبدیلی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر معنی چینج نہیں ہوگا بلکہ اعراب چینج ہوگا۔ اسی طریقے سے کافرن سے کافرین، صالحن سے صالحین۔ اسی طریقے سے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر میں بنانے کا ٹیبل کیسے ہوگا، اب اس کا ٹیبل بنائیے۔ حالت رفع میں مسلمن کا واحد بنا لیتے ہیں، حالت رفع میں مسلمن، حالت نصب میں مسلمن اور حالت جر میں مسلمن۔ یہ آپ نے پیچھے منصرف اسماء میں پڑھ لیا۔ مسلمون کا مثنیٰ کیسے بنے گا، حالت رفع میں مسلمان اور حالت نصب اور حالت جر میں مسلمین اور مسلمین۔ اسی طریقے سے آج جو آپ نے جمع کے بارے میں پڑھا ہے تو مسلمون سے حالت رفع میں کیسے بنے گا مسلمون، اور حالت نصب اور حالت جر میں جو آج آپ نے سیکھا ہے کیسے مسلمین مسلمین۔ اس طریقے سے کافرون کافرین کافرین، مشرکون مشرکین مشرکین، تو یہ آج آپ نے سیکھ لیا ہے، تو یہ آپ نے ابھی کاپی پر نوٹ کرنا ہے۔ اس طرح سے اگر آپ ٹیبل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ پورا سیکھ جائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ جمع مؤنث سالم کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، تو اس چیز کو آپ نے اپنے کاپی پر نوٹ کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سمپل سے اس طرح سے کام کرنا ہے کہ مذکر اسم کے آخری حرف کو مؤنث میں تبدیل کرنے کے لیے واحد اسم کے آخری حرف کو زبر دینا ہے اور اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دینا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے مسلمن، مسلمن کا کیا مطلب ہے ایک مسلمان مرد، یہ مذکر ہے۔ اب اس کو جب مؤنث میں چینج کریں گے تو میم کے اوپر زبر دے دیں گے اور آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں گے، مسلمون سے کیا بن جائے گا مسلمتن۔ اسی طریقے سے جمیلن سے بنائیں ایک خوبصورت مرد، جمیلتن ایک خوبصورت عورت، صادقن ایک سچا مرد، صادقتن ایک سچی عورت، عالمن ایک عالم مرد، عالمتن ایک عالمہ، عابدن عابدتن ایک عبادت گزار عورت۔ مذکر سے مؤنث بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سمپل سا یہ کرنا ہے، یعنی مذکر اسم کے آخر میں زبر دینا ہے اور اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دینا ہے۔ اب آپ نے حالت رفع میں جمع مؤنث سالم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے کرنا ہے، حالت رفع میں کیسے بنائیں گے، تو واحد مؤنث اسم کے آخر میں گول تا کو ہٹا کر الف اور تا دو پیش تن کا اضافہ کر دینا ہے۔
الف اور تا منون کا اضافہ کر دینا ہے، تو جس سے اسم کے آخر میں آتن کی آواز آئے گی، جیسے کہ مسلمتن ایک مسلمان عورت، مسلماتن بہت ساری مسلمان عورتیں، عابدتن سے عابداتن۔ سمپل آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ مسلمتن ہے تو مسلمتن کے آخر سے گولتا ہٹانی ہے، الف اور تا دو پیش تن کا اضافہ کرنا ہے۔ اب آپ نے حالت نصب اور حالت جر میں جمع مؤنث سالم کیسے بنانا ہے، اس کا طریقہ بالکل آسان ہے، آپ نے اس کو کاپی پر نوٹ کرنا ہے۔ دیکھیں، واحد مؤنث اسم کے آخر میں گول تا کو ہٹا کر الف اور تا منون، جسے دو زیر بھی کہا جاتا ہے، اس کا اضافہ کر دینا ہے، الف اور تا دو زیر کا اضافہ کر دینا ہے، جس سے اسم کے آخر میں آتن کی آواز آئے گی۔ مثال کے طور پر مسلمتن سے مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن، جس طرح کی قرآن پاک میں ہے عسیٰ ربہ، امید ہے آپ کا رب، ان طلقکن، اگر وہ طلاق دے تم کو، ان یبدلہ، کہ وہ بدل کر دے، ازواجن بیویاں، خیرن منکن، بہتر تم عورتوں سے، مسلماتن جو مسلمان ہو، مؤمناتن جو مومن ہو، قانتاتن اطاعت گزار ہوں، تائباتن توبہ گزار ہوں، عابداتن عبادت گزار ہوں۔ تو حالت رفع میں آتن کی آواز آئے گی اور حالت نصب اور جر میں آتن کی آواز آئے گی۔ تو اس کے اب آپ ٹیبل بناتے ہیں تینوں حالتوں کی، حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر کی۔ تو سب سے پہلے واحد کی بنا لیتے ہیں، حالت رفع میں مسلمتن اور حالت نصب میں مسلمتن اور حالت جر میں مسلمتن۔ حالت نصب میں جو ہے وہ دو زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گی، کیونکہ جب بھی مؤنث ہوگا گول تا کے ساتھ تو اس میں دو زبر کے ساتھ الف نہیں آئے گا، یہ ایکسیپشن ہے، یہ آپ نے پڑھ لیا ہے پہلے منصرف اسماء میں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب مثنیٰ میں کیسے بنے گا، جیسے کہ حالت رفع میں مسلمتان، حالت نصب اور حالت جر میں مسلمتین، مسلمتین۔ تو آج جو آپ نے جمع میں پڑھا ہے حالت رفع میں مسلماتن، حالت نصب اور حالت جر میں مسلماتن، مسلماتن۔ اب یہ سامنے آپ اسکرین پر جمع مذکر سالم بنانے کا جو طریقہ ہے وہ حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت رفع میں جمع مذکر سالم بنانے کا جو طریقہ ہے، حالت رفع میں آخری حرف پر پیش آتا ہے اور واو نون زبر کا اضافہ ہوتا ہے، اور حالت نصب اور حالت جر کے اندر آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے اور یا اور نون زبر کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور جمع مؤنث سالم کے اندر حالت رفع میں کیا ہوتا ہے، آخر میں گول تا گر جاتی ہے اور الف اور تا دو پیش تن کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور حالت نصب اور حالت جر میں کیا ہوتا ہے، آخر میں گول تا کو ہٹا کر الف اور تا دو زیر تن آتی ہے۔ اب اپنے ورڈز کو لانا ہے جمع کے اندر، جیسے عالمن ہے، عالمن مذکر ہے نا، تو اس کو جمع مذکر سالم بنائیں، جیسے عالمون، عالمین، عالمین۔ اسی طریقے سے اس کو جمع مؤنث سالم میں بنائیں، عالماتن، عالماتن، عالماتن۔ اب یہ میں نے آپ کو اسکرین پر ایک سٹرکچر بنا کے دیا ہے، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ یہ سٹرکچر سیکھ لیں گے تو آپ کو قرآن پاک کے اندر پتہ چل جائے گا کہ یہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، یہ حالت نصب میں ہے اور یہ حالت جر میں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واحد کا بھی میں نے سٹرکچر بنایا ہے، مثنیٰ کا بھی بنایا ہے اور جمع کا بھی میں نے بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے یہ سیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو آسانی سے قرآن پاک سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب آپ نے اس کو سمجھا ہوگا، سیکھا ہوگا، تو تبھی آپ قرآن پاک میں اس طرح کے اسماء سمجھ سکیں گے۔ یہ جیسے کہ آپ کو اسکرین پر جو کچھ اسماء نظر آ رہے ہیں، یہ اس میں سے مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ تو اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک سٹرکچر بنانی ہے جس میں آپ نے جمع مؤنث سالم بھی بنانا ہے اور جمع مذکر سالم بھی بنانا ہے، اس کی تینوں حالتیں بھی بنانی ہے، حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر میں اسی طریقے سے بنانا ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری پچھلی کلاسز بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ نے ہماری پچھلی کلاسز نہیں دیکھی تو شروع سے لے کر آخر تک تمام ویڈیوز دیکھ بھی لیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اسے شیئر بھی کیجئے گا۔